أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ قادیانی کے حق میں آیا ہے اس کے بارے میں قانونی اور آئینی رائے بہت سارے لوگوں نے دی ہے جو کہ قانون کے ماہرین ہیں۔ وہ تو کافی ساری باتیں ہو چکی ہیں اس پر، اور اس فیصلے کے اندر جو عدالت نے اپنے نکات اٹھائے ہیں اور جو وہ ایک فیصلہ آیا ہے اس کی جو اردو کاپی مجھے ملی ہے وہ بھی میں آپ کو بعد میں دکھا دیتا ہوں، لیکن اس کے اندر فیصلے کے اندر جو دو حوالے دیے گئے ہیں قرآن مجید کی دو آیات کے، باقی بھی ہیں حوالے لیکن دو خاص طور پر حوالے دیے گئے ہیں، اور میں انہی حوالوں کا یہاں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پر ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں۔ اس سے انہوں نے یہ اخذ کیا ہے کہ مسلمان قادیانوں کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کر سکتے، وہ جس طرح چاہیں اپنے مذہب پر عمل کریں، جس طرح چاہیں اپنی منمانی کریں، جس طرح چاہیں تبلیغ کریں، جو کچھ کرتے رہیں، ان کو چھوٹ ہے۔ کیونکہ دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور آئین کے اندر، قانون کے اندر ہر مذہب کے لوگوں کو مذہبی آزادی ہے کہ وہ اپنے دین پر عمل کریں۔ تو اس کے اندر دو باتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر کہ پاکستان کے آئین قانون کے اندر اقلیتوں کو اپنے مذاہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، لیکن یہ آزادی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے لگیں۔ کیا یہ آزادی ہے کسی ہندو کو کہ وہ اپنی کتاب لکھے اور کہے کہ یہ قرآن مجید ہے، اس پر عمل کرو؟ یہ آزادی آئین و قانون کے اندر بھی نہیں ہے، اور مسلمان یہ برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ آزادی کسی کو نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب کو اسلام بنا کر پیش کرے۔ تو یہ قادیانی یہی کر رہا تھا کہ اپنے مذہب کو اسلام بنا کر پیش کر رہا تھا۔ تو یہ مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتے، چاہے آپ کے پاس قانون آئین اس کے خلاف ہو نہ ہو۔ ویسے تو قوانین ہیں لیکن نہ ہو، پھر بھی مسلمان یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی غیر مسلم اپنے دین کو اسلام بنا کر پیش کرے۔ اور اسی کے اندر ایک بات یہ ہے کہ یہ قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مان رہے، یہ اپنا ایک الگ مذہب تسلیم کرے نا۔ پاکستان کے آئین کے اندر بے شک ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایک اپنا خود ساختہ بنایا ہوا دین اسلام کے نام پر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ تو اجازت نہیں ہو سکتی، چاہے آپ لوگ اجازت دے دیں، عدالتیں دے دیں، پارلیمنٹ دے دیں، لیکن پاکستان کی عوام، مسلمان اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیں گے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ اس مسئلے کے لیے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ زبردستی نہیں ہے، صحابہ نے اپنی جانیں قربان کیوں کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے اندر کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور ان کے لوگ ماننے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ان سے جنگ کے لیے تیار کیا، اور بعد کے اندر بھی صحابہ نے اپنی جانیں اس ختم نبوت کے ایشو پر قربان کی، شہادتیں دی۔
اگر لا اکراہ فی الدین کا یہی مطلب تھا تو صحابہ نے اپنی جانیں کیوں قربان کی؟ اگر لا اکراہ فی الدین کا یہی معاملہ تھا کہ جو جہاں پر ہے اسے رہنے دو، جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اسے رہنے دو، جو کسی اور کو نبی مان رہا ہے اسے رہنے دو، کچھ نہ کہو، تو پھر صحابہ نے اپنی جانیں کیوں قربان کی؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ مطلب نہیں تھا جو آپ نکال رہے ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگ جو کسی مذہب پر عمل کر رہے ہیں ان کو زبردستی تو مسلمان نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک نیا مذہب نکال لیں، پہلے مسلمان ہوں پھر اور مذہب پر چلے جائیں، تو اس کا تو ہے ہی، اس کی سزا قتل ہے، سزائے موت ہے اس کی۔ لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنا مذہب نیا بنا کر اور اسلامی سلطنت کے اندر اس کی تبلیغ شروع کر دے، تو یہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب نہیں ہے۔ یہ مطلب نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا، نہ صحابہ نے سمجھا، جو آپ نے نکالا ہے۔ یہ کسی غیر مسلم کو زبردستی آپ مسلمان نہیں کر سکتے، یہی کچھ صرف ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو غیر مسلم ہے وہ اپنی من مانی کرتا پھرے، آپ کے اسلام کو خراب کرتا پھرے اور پھر آپ چپ رہیں۔ یہ تو اسلام نہیں ہے، یہ تو قرآن مجید نہیں کہتا۔ جو آپ مطلب نکال رہے ہیں، آپ تفسیر کر رہے ہیں قرآن مجید کی، اور اس پر زیادہ وضاحت لمبی کریں گے تو بات بہت زیادہ ہو جائے گی۔ دوسری آیت کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو اس نے حوالہ دیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ذکر، یہ نصیحت ہم نے نازل کی ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو پھر کہتا ہے کہ اس کا محافظ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ مسلمان یہ بات سمجھتے تو یہ کیس نہ لڑتے۔ عجیب منطق ہے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قرآن مجید اپنی مرضی کا لکھ کر پھیلاتا رہے اور مسلمان چپ رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو پھر لوگ جو کرتے رہیں بس کرتے رہیں، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھیں اور کہیں کہ یہ قرآن مجید ہے، اور ہم کہیں گے کہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اس لیے یہ جو کچھ کرتے ہیں کرتے رہیں، ان کو اجازت ہے، یہ جس طرح کام کرتے رہیں کرتے رہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں، لوگوں کو غلط راہ پر لگاتے رہیں، ان کو اجازت ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ بات تو نہیں ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ بینک ہی جاری کرتی ہے نوٹ، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ نوٹ کی حفاظت، اصلی نوٹ چھاپنا انہیں کی ذمہ داری ہے۔ تو پھر کوئی شخص 5000 کا جعلی نوٹ بنائے اور پھر اس سے کوئی پکڑ دھکڑ نہ ہو، کیوں؟ کیونکہ اصل نوٹ تو اسٹیٹ بینک والے ہیں، یہ تو جعلی نوٹ ہے۔ ان کو روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح چلاتے رہیں، جس طرح استعمال کرتے رہیں، ان کو اجازت ہونی چاہیے نا، کیونکہ حفاظت نوٹ کی تو اسٹیٹ بینک کے ذمہ ہے۔ اسٹیٹ بینک ذمہ دار ہے آپ کے نوٹ کا، اس کے پاس ہی اس کے حقوق ہے، وہی اس کا ذمہ دار ہے۔ تو جو جعلی نوٹ بنا رہا ہے وہ تو جعلی ہے، اس کی تو کسی کو حفاظت نہیں کرنی، اس کا تو کوئی محافظ نہیں ہے، اس کا تو کوئی ادا کرنے والا نہیں ہے آپ کو، اس کو تو پھر چھوڑ دیں، وہ تو کسی کام کا نہیں ہے۔ نہیں، حکومت حرکت میں آئے گی، پکڑے گی، یہ جعلی نوٹ ہے، عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اصلی نوٹ نہیں ہے، یہ لوگوں کو نقصان ہوگا، یہ مارکیٹ میں چل نہیں سکتا۔ بھئی چھوڑ دینا ان کو، پھر جعلی ہے تو جعلی ہے، بس چلتا رہے۔ نہیں، اجازت نہیں ہے۔ بے شک اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے اصل نوٹ کی، لیکن جعلی نوٹ کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا ہے، لیکن یہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ اجازت دیتے پھریں کہ کیونکہ قرآن مجید کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اس لیے آپ جعلی قرآن لکھتے رہیں، جعلی تفاسیر لکھتے رہیں، اور قرآن مجید کا مطلب یہ بیان کرتے رہیں کہ غلام احمد قادیانی ہی نبی ہے۔
اپنی من مانی تفسیر، اپنا دین قرآن مجید بنا کر پیش کرتے رہیں اور مسلمان خاموش رہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اس مسئلے پر کبھی خاموش نہیں رہ سکتے۔ یہ نہ آپ سوچیں، نہ اس طرح کی تفاسیر آپ قرآن مجید کی بیان کریں۔ باقی سارا فیصلہ جو ہے وہ قانونی ماہرین نے اس پر کافی ساری باتیں کی ہیں، اور جو اردو میں میسر آیا ہے وہ میرے پاس وہ یہ ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا فیصلہ کیا گیا ہے۔